محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر فضل الرحمان قریشی صاحب، مہمان مقرر محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، محترم جناب عبداللہ جان صاحب، محترم جناب فضل داد خان صاحب، راضی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آج کہ ہم یہ یوم آزادی منا رہے ہیں، اور یہ تقریب کا اہتمام یہاں پر ہمارے کالج کی انتظامیہ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ابدالآباد تک آباد رکھے اور ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک کو نیک اور سچے حکمران نصیب فرمائے۔ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جن کے باپ نے، جن کے ماں نے، جن کے بزرگوں نے، میرے چچا نے، میرے ماموں نے، میرے پھپھا نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، اور میں نے براہ راست ان سے وہ واقعات سنے ہیں کہ جو پاکستان کی تحریک میں پیش آئے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو خطہ ہے خیبر پختونخوا کا، یہ جو ہمارا صوبہ ہے، یہاں پر تحریک پاکستان سب سے زیادہ زور و شور سے چلی ہے، اور اس خطے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس خطے کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی کسی بھی اور صوبے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ یہ واحد صوبہ ہے خیبر پختونخوا جس کے عوام کو باقاعدہ موقع دیا گیا کہ آپ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو حکومت تھی خیبر پختونخوا کی، جو صوبائی حکومت تھی، وہ کانگریس کی تھی، کانگریس کی حکومت تھی یہاں، اور یہاں کی صوبائی حکومت نے پاکستان کے حق میں قرارداد پیش نہیں کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے مجبوراً یہاں پر ریفرنڈم کرانا پڑا، اور اس ریفرنڈم کے نتیجے میں یہ جو صوبہ ہے یہ پاکستان میں شامل ہوا۔ اور میرے والد صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت کا جو سب سے مشہور نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان کا نظریہ تھا، یہی پاکستان کی اساس تھی، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، اسی کے بنیاد پر یہاں کے پختونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے۔ میرے والد محترم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جب نکلا کرتے تھے جلوس لے کر، اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھے اور وہ جلوس نکالتے تھے، وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں، اور روزانہ وہ گاؤں میں جلوس نکلتا تھا، اور اس جلوس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ اس میں وہ سبز کپڑے بھی پہنتے تھے، یعنی وہاں کا ایک شعار تھا اس زمانے کا کہ جو سرخ پوش ہوتے تھے، جو کانگریس کے حامی ہوتے تھے، وہ سرخ کپڑے پہنتے تھے، اور جو پاکستان کے حامی ہوتے تھے وہ سبز کپڑے پہنتے تھے، اور جلوسوں میں باقاعدہ سبز کپڑے پہن کر جایا جاتا تھا۔ تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارا جو حجرہ تھا اس کا ایک کمرہ جو ہے وہ سبز کپڑوں سے بھرا ہوا ہوتا
जाते थे और अपने वालिद को ये नहीं बताते थे कि हम पाकिस्तान के हक में जुलूस निकाल रहे हैं। तो उस वक्त के नौजवानों ने पाकिस्तान बनाया है। 1947 के नौजवानों ने पाकिस्तान बनाया है और आज के नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के साथ है और पाकिस्तान का मुल्क मुस्तकबिल इस्लाम के साथ है। जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना है उसी बुनियाद पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है। ये मुल्क है। हम अपने नौजवानों तक ये पैगाम पहुंचाएं और उसी मकसद के लिए हमने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है कि पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब भी ला इलाहा इल्लल्लाह है और पाकिस्तान का मकसद भी ला इलाहा इल्लल्लाह है और उसी रिश्ते को हमने मजबूत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दस्तूर भी इस्लामी दस्तूर है। 1973 का जो दस्तूर है हमारा वो एक इस्लामी दस्तूर है। उसके मुताबिक यहाँ पर इस्लामी मुमलिकत बननी चाहिए। यहाँ पर तमाम कवानीन इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में के दस्तूर के मुताबिक कोई भी कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बन सकता और अगर कोई कानून इस्लाम के मुनाफी मौजूद है तो उसको ख़त्म होना चाहिए और उसके ख़त्म करने का हमने वादा किया है। हमने करारदाद मकासिद एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है और उस करारदाद मकासिद में एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम ने ये वादा किया कि हम इस मुल्क का जो मकसद है, जो मतलब है, उसके मुताबिक हम इस मुल्क की रियासत की बुनियाद डालेंगे। पाकिस्तान की मुमलिकत का अकीदा इस्लाम होगा। ये अल्फाज है कि पाकिस्तान की मुमलिकत का अकीदा इस्लाम होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली की बिल्डिंग है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये फख्र हासिल है। हम इस पर फख्र कर सकते हैं कि हम ऐसे मुमलिकत के शहरी हैं कि जो जिसकी बिना भी इस्लाम है और जिसका शुआर भी इस्लाम है और जिसका मुस्तकबिल भी इस्लाम है। इसलिए इस मुल्क की हिफाजत हमारा फर्ज बनता है। आजकल नौजवानों को गुमराह करने के लिए बहुत से रास्ते हैं। मजहब को भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़े पैमाने पर तखरीबकारी होती है, यहाँ पर दहशतगर्दी होती है और इस्लाम के नाम पे होती है। ये कितने अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में जो एक इस्लामी मुल्क है उसमें जो दहशतगर्दी होती है वो इस्लाम के नाम पे होती है और वो लोग कहते हैं कि हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। और अभी जब उलमा का वफद तहरीक तालिबान से मिलने के लिए काबुल किया था, मुज़ाकरात के लिए किया था, तो वहाँ पर उन्होंने जो उलमा है उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो गया है? क्या आपने पाकिस्तान के आईन पर अमल कर लिया है जो आप हमारे पास आए हैं कि हम ये ना करें वो ना करें? इनके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं हुआ है। लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी जुल्म कर रहे हैं, वो भी ज्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तान को बिगाड़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी तंजीम हो, कोई भी लीडर हो, उसको पाकिस्तान के खिलाफ काम करने हम नहीं देंगे। हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की बात करेंगे। इस मौके पर मैं एक बात खास तौर पर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी बुनियाद यकीनन इस्लाम है, लेकिन इस्लाम में, कुरान में, हदीस में, सुन्नत में दुनिया को भी उसी तरह से अहमियत दी गई है जिस तरह आखिरत है। हमने कुरान पर अमल इस दुनिया में करना है, जन्नत में नहीं करना, इस दुनिया में करना है। कुरान पर अमल इस दुनिया में करना है। और कुरान में एक हुक्म जो खास
کو دیا گیا ہے اور جو عالموں کو دیا گیا ہے، یعنی جو اہل علم ہیں، جو آپ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ کام تدبر کا کام ہے، تدبر کرنے کا کام، کہ آپ تدبر کریں، آپ غور و فکر کریں، آپ سوچ و بچار کریں، آپ تحقیق و جستجو کریں، آپ طلب علم کریں، آپ علم حصول کریں، اس کے لیے آپ کوشش کریں۔ تو ایک نوجوان کی حیثیت سے آپ کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ نالج، علم، انفارمیشن یہ حاصل کریں، اور پھر اپنے فیلڈ میں اسکل حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، مہارت حاصل کریں، ایکسیلنس حاصل کریں، آگے بڑھیں، اور لوگوں سے آگے بڑھیں۔ ابھی میری کل پرسوں رات ایک کلاس فیلو سے بات ہوئی جو بہت عرصے سے قطر میں مقیم ہے، دوحہ میں، اور وہ پروفیسر ہے، کارڈیو تھوراسک سرجن ہے، یعنی سینے کا ماہر ہے، کارڈیو تھوراسک سرجری کرتا ہے۔ تو اس نے اپنی ایک بتایا، میری اس سے تقریباً 40 سال بعد بات ہوئی، یعنی کالج میں اس سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر پرسوں میری اس سے بات ہوئی۔ اس میں تقریباً 37-38 سال گزر چکے ہیں کہ ہم ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی میں ہم پڑھتے تھے، اور میں نے اس کے بعد اس کو نہیں دیکھا اور نہ سنا، اور پرسوں رات میں نے اس کو پہلی مرتبہ میری اس سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ، اور ہم نے بڑی 1 گھنٹے تک ہم نے بات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں نے کہا تم نے تو پیسے، مذاق میں کہا کہ بس پیسے بنائے ہوں گے اور کیا کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے علم بھی حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے تحقیق اور جستجو میں وقت لگایا ہے، اور میں نے بہت ساری ایجادات کی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب اس نے بتایا کہ یہ جو کورونا کا دور گزرا ہے، جو وبا گزری ہے، اس دوران میں ہمارے مریضوں کو جو تکلیف پیش آئی ہے، تو میں نے کئی ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے مریضوں کو زیادہ سہولت دی ہے۔ مثلا اگر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو وینٹیلیٹر ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کورونا وبا اپنے زوروں پر تھی تو ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر کی کمی آ گئی تھی، اور وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہوتے تھے، خاص طور پہ کراچی میں بہت بری حالت تھی۔ کراچی میں یہ کیفیت تھی کہ ہسپتالوں میں مریض زیادہ تھے اور وینٹیلیٹر نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا ٹیکنیک ایجاد کی کہ ایک ہی وینٹیلیٹر سے 2 مریض جو ہے وہ سانس لے سکتے ہیں، یہ ہم نے ایک ٹیکنیک ایجاد کی اس دور میں۔ اس طرح اس نے کئی چیزیں بتائیں کہ ہم نے اس دور میں نئی نئی ایجادات کی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا ایجاد کیا اس عرصے میں؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے راضی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بنایا، اور اس پورے کورونا کے دور میں بھی ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، ہم نے اس کی بلڈنگ بنائی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس میں ریسرچ کا کیا کام کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہم تو ریسرچ کرواتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے ریسرچ کرواتے ہیں، بی ایس کے اسٹوڈنٹ سے ریسرچ کرواتے ہیں۔ اس کی یہ تجویز پر میں آج عمل کرنے کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم راضی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں باقاعدہ ایک ریسرچ سیل بنائیں گے، اور ڈاکٹر تسلیم اختر صاحبہ جو معلوم نہیں اس وقت موجود تو نہیں ہے، ہماری یہاں پر پروفیسر ہے، اور وہ پہلے پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل کی ڈائریکٹر رہی ہیں۔ میں نے اور انہوں نے اکٹھے کام کیا ہے پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل میں، تو انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم یہاں پر ریسرچ سیل بنائیں گے۔ میں جناب ثناء اللہ صاحب پرنسپل صاحب، جناب کفایت اللہ صاحب جو ہمارے آئی ٹی کے ابھی نئے استاد ہیں، جناب نور اللہ صاحب، ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سیل کو بنانے میں مدد دیں، اور ہم ایک میڈیکل ٹیکنالوجی کے اندر ریسرچ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اس سیل کو ڈیولپ کریں گے۔ ہماری جو فیلڈ ہے میڈیکل ٹیکنالوجی کی،
یہ ہماری فیلڈ ہے، یہ ہماری پہچان ہے، راجی انسٹیٹیوٹ کی پہچان ہے. اور انشاءاللہ اب ہمارے اسی بلڈنگ میں نرسنگ کالج کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ اس سال جب ہم ایڈمیشن کریں گے تو ڈپلومہ میں بھی ہم ایڈمیشن کریں گے، ہم بی ایس میں بھی ایڈمیشن کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نرسنگ کالج میں بھی ایڈمیشن کریں گے. یہ ہماری ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، ہم مزید ترقی لیں گے انشاءاللہ، اور اس کی بنیاد ہم ریسرچ کے اوپر رکھیں گے. اور میں آپ تمام طلبہ و طالبات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریسرچ کس طرح کی جاتی ہے، ہم آپ کو ٹیکنیک سکھائیں گے، اور آپ کو ہم موٹیویٹ کریں گے کہ آپ ریسرچ کریں. افلا یتدبرون، آیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ تم اس دنیا میں پھرتے ہو اور غور و فکر نہیں کرتے. ہم غور و فکر کریں گے، ہم سوچ و بچار کریں گے. یہی ہماری ترقی ہے، یہی پاکستان کی ترقی ہے. یہ کام جو ہم یہاں شروع کریں گے یہ چھوٹا کام نہیں ہوگا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام بن کر ایک بڑا کام بنتے ہیں. کوئی ہمالیہ سے بڑھ کر اس کی حیثیت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ اچیومنٹ ہم کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر یہاں کے پرنسپل صاحب کو، طلبہ و طالبات کو، اسٹیج سیکرٹری پر جو میری بیٹیاں یہاں پر آئی تھیں، اور تمام مقررین کو جنہوں نے اس موقع پر خطاب کیا. بہت مختصر نوٹس پہ ہم نے پروگرام رکھا، اس کو ہمیں مزید اچھی طرح سے پلان کرنا چاہیے تھا. اس میں طلبہ و طالبات کی شرکت زیادہ ہونی چاہیے تھی. انشاءاللہ یاد رکھیں اگلے سال جب 14 اگست آئے تو کم از کم 1 مہینے پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو، اور اس کے مطابق ہم اس کا حق ادا کر سکیں. یہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.